ایک دن میری ساری توجہ ایک عجیب سی خبر پہ فوکس ہو گئی۔ خبر یہ تھی کہ ٹرائسٹن نامی ایک انجینئر نے گوگل کی ہائیلی پیڈ جاب چھوڑ دی اور اپنے 60 منٹ کے ایک انٹرویو میں اس کی ایک ہی وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ایسے طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں، ایسی اسٹریٹجیز استعمال کی جاتی ہیں جن کا مقصد یوزر کو قابو کرنا، انہیں اپنا عادی ایڈکٹ بنانا اور پھر بہت سارا سرمایہ اور ان کا بہت سارا ٹائم برباد کر دینا۔ ٹرائسٹن نے یوزر کو ایڈوائز کی کہ جب بھی وہ سوشل میڈیا یوز کریں تو اس پہ اپنا ٹائم لمیٹڈ کر لیں، پری پلانڈ ہو کے سوشل میڈیا کنسلٹ کریں، اور اینڈ پہ اس نے کہا کہ سوشل میڈیا سے ایسی گیم کھیلیں جس کے مثبت نتائج یوزر کے حق میں ہوں۔ اس عجیب و غریب خبر نے جہاں مجھے حیران کر دیا، وہاں سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ آخر سوشل میڈیا کا جن ہے کیا۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، یہ خوبصورت پہلو ہیں سوشل میڈیا کے جس سے ہم سب انٹرٹین ہوتے ہیں، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے ہم نئے رابطے بنا سکتے ہیں، ہم بہت سارے فرینڈز بناتے ہیں، انفارمیشن ڈیٹا ایکسچینج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہمارے بزنس کو انہینس بھی کرتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہی سوشل میڈیا ہماری کامیابی کا دشمن بھی ہے۔ سوشل میڈیا در حقیقت ایٹامک انرجی کی طرح ہے۔ ایٹامک انرجی کو اگر مثبت طریقے سے استعمال کرو تو یہ مین کائنڈ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ادروائز یہ ایٹم بم ہے، انسانیت کا دشمن۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے بہت سے مثبت طریقے ہیں جن میں سے 3 طریقوں نے مجھے بہت اپیل کیا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم محدود کر لیں۔ آپ ذرا ارد گرد معاشرے پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے بچہ ہے یا بڑا، بوڑھا ہے یا نوجوان، مرد ہے یا عورت، تمام کے تمام سوشل میڈیا کے سمندر میں گم ہیں۔ دن رات، صبح شام صرف سوشل میڈیا پہ بے معنی لا یعنی چیٹ کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں سے رابطے کیے جاتے ہیں جن سے رابطہ ہمارے لیے کسی بھی صورت میں فائدہ مند نہیں ہے، خاص طور پہ نوجوان جو کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کو تبدیل کرنا ہے، اس ورلڈ میں تبدیلی لانی ہے، جو اس دنیا کا فیوچر ہے۔ خاص طور پہ وہ نوجوان اپنا بہت سارا ٹائم سوشل میڈیا پہ برباد کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے اسپیشلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنا ٹائم محدود کر دیں۔ اگر ان کے پاس اسٹڈی کے لیے 6 سے 8 آور ہیں تو وہ ٹائم اپنا ڈیوائڈ کریں، کچھ ٹائم اپنے سوشل بیہیویئر کو درست کرنے، اپنے سوشل رابطوں کو استوار کرنے، کچھ ٹائم اپنی اسٹڈیز کے لیے، کچھ ٹائم اپنے ایگزامینیشن کی تیاری کے لیے، اور تھوڑا سا لمیٹڈ ٹائم سوشل میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، سرچ کے لیے، انفارمیشن ایکسچینج کرنے کے لیے رکھ لیں۔ اسی طریقے سے وہ اپنا قیمتی ٹائم بچا سکتے ہیں، ادروائز سوشل میڈیا ان کی زندگی کے قیمتی لمحات چرا کر لے جائے گا اور انہیں کامیابیوں سے بہت دور بھی لے جائے گا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پری پلانڈ ہو کے سوشل میڈیا پر بیٹھیں۔ پری پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بزنس مین ہے اور اسے پتہ ہے اس نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، اس نے اپنی ٹارگٹ مارکیٹ تلاش کرنی ہے، ٹارگٹ آڈینس کو اس نے ڈھونڈنا ہے، تو ایسی صورت میں صرف وہ اپنے متعلقہ سائٹس، اپنے متعلقہ پلیٹ فارم پہ جائے اور جیسے ہی اس کا کام مکمل ہو فوری طور پہ وہاں سے اٹھ جائے۔ یہی نصیحت نوجوانوں کے لیے ہے کہ اگر وہ کوئی انفارمیشن لینے کے لیے، کوئی ڈیٹا ایکسچینج کرنے کے لیے، کسی سرچ کی غرض سے اگر سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے سے پری پلان ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ لینی ہے تو انٹرٹینمنٹ کا بھی کوئی وقت ہونا چاہیے، اور جب انٹرٹینمنٹ لیں اس کے لیے ایک ٹائم مقرر کر کے اسے پورا کریں اور اس کے بعد دوبارہ سوشل میڈیا سے اٹھ جائیں۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں سے ملیں جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کر سکیں، اور یہ کام کرنا بڑا آسان ہے۔
हमें पता है कि सोशल मीडिया पे मास्टरमाइंड लोग बैठे हैं, इंतहाई ज़हीन फ़तीन लोग। उन ज़हीन फ़तीन लोगों से मिलने के तरीक़ाकार सिर्फ ये है कि ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जहाँ पर ऑथर, राइटर्स, मोटिवेशनल स्पीकर और नामवर कोचेस बैठे हों, जो हमें हमारी सेहत, हमारे सोशल रवैयों, हमारी एजुकेशन, हमारे बिजनेस, हमारे फ्यूचर को बनाने में हमारी मदद कर सके। यही 3 तरीके हैं जिनकी मदद से हम सोशल मीडिया पे बैठे हुए ब्रेन हैकर से बच सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इन 3 तरीकों को इख्तियार करते हुए हम सोशल मीडिया को एक ऐसा टूल बना सकते हैं जो ज़िंदगी के हर मैदान में, हर जगह पर ना सिर्फ हमारी रहनुमाई करे, बल्कि हमें कामयाबी हासिल करने में हमारे लिए हमारा मददगार बन जाए।